پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قاضی صاحب سے، حضور قبلہ یہ جو روزے کے اوقات کار ہیں، میں چاہتا ہوں اس کے حوالے سے کچھ قرآن و حدیث سے ذکر ہو جائے، کس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما بدا یا واسع الکرم۔ بعد حمد و صلات کے حضرات علماء کرام نے جس خوبصورت پیرائے میں فرضیت اور اہمیت کی جانب اشارہ کیا ہے، یہ دونوں افعال اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتے جب تک کہ اس میں اوقات کا تذکرہ نہ ہو۔ صحیح۔ اور ایک بات عرض کرتا چلوں کہ قبلہ برادر محترم مفتی صاحب نے جس خوبصورت انداز سے اس فضیلت کو سابقہ امم کے حوالے سے بیان کیا، اور قبلہ مفتی حسن نیازی صاحب نے بھی بیان کیا، اس میں ذرا سا ایک ریلیشن شپ رکھے کہ یہ اوقات کا تعین صرف امت مسلمہ کے لیے نہیں ہے بلکہ امم سابقہ کے لیے بھی ہے۔ جناب میں پوری ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں، اور تعین اوقات میں پوری طرح سے ان کا بھی ایک نظام العمل اور نظام الاوقات ہے عبادت کا۔ صحیح۔ یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے کلو واشربو کے حوالے سے، کھاؤ پیو، لوگوں نے اب یہ کہا کہ کلو واشربو، اب اگلا حصہ نہیں پڑھتے کہ بھائی کوئی پابندی بھی ہے کھانے پینے کی، یا اپنی مرضی کے مطابق کھاتے رہو، جب چاہو کھا لو، جب چاہو جب تک چاہو سحری کرتے رہو، جب تک چاہو افطار کرتے رہو۔ تو تعین اصل میں جس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ آج کی زبان کے اندر کہ اسپیسیفیکیشن آف ٹائم، تعین وقت، بالکل صحیح۔ یہ اتنا بڑا قرآن کریم کا فلسفہ ہے، اور یہ نص قطعی ہے کہ اس کے بعد کسی کی دلیل کی اور کسی کی تشریح کی انٹرپریٹیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح۔ یہ کیا ہے؟ وہ سفیدی یا سفیدی یا وہ نور یا وہ ایک سفید لکیر جس کو صبح صادق کے نام سے آپ تعبیر کرتے ہیں، اس کو سمجھنا۔ اب جو فزکس کے لوگ ہیں تو ہر آدمی تو فزکس کا نہیں ہے، لیکن جو علم الاعداد کے لوگ ہیں، میتھمیٹک کے لوگ ہیں، فزکس کے جاننے والے لوگ ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سائنسدانوں کا عمل ہے۔ جابر بن حیان پہلے عالم تھا، بعد میں سائنسداں تھا۔ جی۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ شاید سائنسداں بالکل ایک آسمان سے اتری ہوئی مخلوق ہے جس سے دین کا علم نہیں ہوتا تھا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو دین جانتا ہے وہی عدد کو بھی، اور وقت کی تقسیم کو بھی، اور وقت کے تعین کو بھی، اور وقت کے گھٹانے بڑھانے کو۔ آج آپ امریکہ میں بیٹھ کر پینٹاگون کو یا ناسا کے بتائے ہوئے وقت کے مطابق 2 گھنٹے بڑھا دیتے ہیں آپ، اور 2 گھنٹے کم کر اور 1 گھنٹا کم کر دیتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ ابھی 2 دن پہلے یہی ہوا ہے امریکہ میں، 2 گھنٹے بڑھ بھی جاتے ہیں، 2 گھنٹے بڑھا دیے انہوں نے، میرے سامنے بڑھا، ٹھیک ہے جی، 2 گھنٹے بڑھا دیے، اور اس کے بعد آپ نے 1 گھنٹہ کم۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سورج وہی ہے، چاند وہی ہے، تو آپ وقت کا تعین خود کیسے کر رہے؟ تو قرآن کریم نے کہا کہ تمہیں گھٹانے بڑھانے کے معاملات میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ یہ سائنسی مشینوں کے آپ محتاج ہوں گے۔ ہم تمہیں بتلا دیتے ہیں کہ صبح صادق کیا ہے، اور نور کہتے کس کو ہے۔ تو جب وقت ہمارا بنایا ہوا ہے اور ہمارا پابند ہے تو تم کھاؤ گے پیو گے بھی اس وقت جب ہم کہیں گے تو کھانا چھوڑ دینا، ہم کہیں گے تو کھانا شروع کر دینا۔ اسی لیے حضرات علماء تم بھی کرام ہمارے پابند اور وقت بھی ہمارا پابند۔ جی، اور ایک بات عرض کرتا چلوں، اب یہ ہماری ایک روش بن گئی ہے کہ اذانیں ہو رہی ہیں، ہم اس وقت تک برتن میں ہاتھ ڈالے ہوئے کھا رہے ہیں بیٹھے ہوئے۔ بھائی جب روزہ رکھنا ہے اور نیت آپ نے رات کو کر لی ہے تو آپ اس بات کی بھی نیت کیجئے کہ صبح صادق سے پہلے اپنے معاملات ٹھیک کر لیجئے، اور سحری دیر میں کرنا، لیکن اس میں اتنی دیر ہو جائے کہ بھوکے رہ جائے، یا سحری اتنی دیر میں کرنا کہ تعین اوقات میں کہ وہ وقت نکل جائے اور آپ صبح صادق کے بعد آپ چلے جائیں دوسرے وقت میں، تو یہ معیوب ہے، نہ کرے۔ بلکہ قرآن کریم کی جو نص ہے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے، اور وہ عمل یہ کہ حضور سحری کیا کرتے تھے، اور بالکل آخری وقت میں جا کر اس طرح نہیں کرتے تھے کہ وقت نکل جائے اور پھر وہاں رک جایا کرتے تھے۔ حضور نے جس شے کو وما آتاکم رسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، تو رک جاؤ جس پر روک دیا گیا، اور جہاں اجازت دی گئی وہاں آپ کھائیے۔ کیا بات، ابتدائے وقت سے انتہائی وقت تک کا فلسفہ آپ نے خوبصورت انداز سے سمجھایا سر، ہیڈ سافٹ ماشاءاللہ۔